دی جوانی غم کا گیا ہے سجاد دی جوانی غم کا گیا ہے سجاد دی جوانی غم کا گیا قرآن
بسم اللہ جوانی
علم حسین کا، میرے ضمیر کی چھت پر ہے علم حسین کا، کسی یزید کی خدمت پہ کس طرح لکھ دوں، ہاتھ میرا صحیح پر کلمہ ہے حسین کا، جس کے بیٹے کی جوانی کربلا میں لٹ گئی، جس کے بیٹے کی جوانی کربلا میں لٹ گئی، اس کو پرسا دو جوانوں ماتم زنجیر سے۔ تیرے کردار پہ ہم جوانوں ماتم زنجیر سے۔ مظلوم کا غم گردش دورہ سے جدا ہے، مظلوم کا غم گردش دورہ سے جدا ہے، یہ درد ہر ایک کے دل کے خزانہ میں چھپا ہے، ہر وقت جب کتی ہوئی آنکھوں کو ذرا دیکھ، اگر ماتم شبیر نہیں تو یہ کیا ہے، جس کے بیٹے کی جوانی کربلا میں لٹ گئی، جس کے بیٹے کی جوانی کربلا میں لٹ گئی، اس کو پرسا دو جوانوں ماتم زنجیر سے۔
میری آواز جا رہی ہے، چپ کر کے اپنے اپنے اعمال بجا لاتے ہیں۔ ہر ایک انسان کا جو مسلمان ہے اس کا عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ خیر کسی گروہ بندی کے سنی شیعہ کے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کا امام جنتی ہوگا۔ جذبات سے ہٹ کے بڑے آرام سے دو چار باتیں اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگواروں، ایک ہوتا کیا عمل اور ایک ہوتا کیا روح عمل۔ عمل کیا ہے؟ نیک کام کرنے کا نام ہے عمل، اور روح عمل یہ ہے کہ کام کرنے والے کو پتہ ہو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ آیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ آیا وار سے شریعت نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ میرے دوستوں، زیادہ اعتراض یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو عزاداری ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ جو علم پاک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو شبیہ پاک ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ شبیہ کی تعریف کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ حضرات میرے سامنے تشریف فرما کے ہیں، سارے کام مسلمان کے ہیں، کلمہ رسول پاک کا پڑھنے والے کے ہیں، اور ہمارے نزدیک ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہمارے نزدیک کوئی بھی کلمہ گو کافر نہیں ہے، جو اسلام کے دامن میں آ گیا وہ مسلمان ہے۔ اب ہر انسان کی اپنی اپنی فکر ہے، کوئی کسی کے تحت عمل کرتا ہے، کوئی کسی کے تحت عمل کرتا ہے۔ حدیث پہ پاک کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ سرکار نے کوئی بات فرمائی ہو، اسے کہتے ہیں حدیث قولی۔ ایک ہے کہ سرکار نے کوئی کام کر کے دکھایا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث فعلی۔ اور ایک وہ ہے کہ سرکار کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی سرکار نے خاموشی اختیار کی ہو، اسے منع نہ فرمایا ہو۔ تو آپ صاحب مسلمان جھگڑتے نہیں ہیں، سرکار کی ساری زندگی ہمارے سامنے کیا ہے۔ اگر شبیہ بنانا، شبیہ کہتے کس کو کہیں؟ جب اصل چیز موجود سامنے نہ ہو تو اس کے احترام کے لیے یا مقابلے کے لیے کوئی دوسری اس جیسی چیز بنا لی جائے اور پھر اس کا احترام کیا جائے، اسے کہتے ہیں شبیہ۔ ہمارے مسلمان ہو سکتا ہے شبیہ کے قائل ہیں، لیکن سمجھایا نہیں جاتا۔ ہماری جتنی بھی مساجد ہیں یہ شبیہ ہیں بیت اللہ کی۔ اب ہر جگہ پر کعبہ موجود نہیں ہے، یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ شبیہ ہیں اس کعبہ کی جو بیت اللہ میں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھی آسان کرنا چاہتا ہوں کہ آیا شبیہ بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر قرآن و حدیث سے شبیہ جائز نہ ہو، میرے مسلمان بھائیوں کا ہم کبھی نہیں بناتے۔ ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیا مجبوری ہے کہ خون بہا کے ہم جہنم نہیں جانا چاہتے؟ بڑا قیمتی ہے۔ تو میں جلدی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دہلیز جنت کو بوسا دوں گا۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ منت ماننا بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ پاک کی بھی سنت ہے۔ میں جنت کا بوسا لوں گا، در جنت کا۔ تو سرکار جنت تو ملے گی اگلے جہان جا کر، اب میں بوسا کیسے لوں؟ تو حضور فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، گھر جا کر اپنے باپ کی پیشانی چوم لے،
اپنی ماں کے قدم چوم لے تیرا جنت کا بوسہ پورا ہو جائے گا۔ اب پھر کہتے ہیں سرکار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، میرے باپ بھی دنیا میں نہیں، جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اب میں کیسے منت کو پورا کروں؟ تو سرکار فرماتے ہیں پریشانی والی بات نہیں ہے، تم ایسے کرو کہ قبرستان جاؤ، ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم لو، باپ کی قبر کو سر کی طرف سے چوم لو۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں کہ ہم سارے سنی شیعہ مسلمان یا رسول اللہ کہنے کے قائل ہیں، لوگوں تک عظمت رسالت ہی نہیں پہنچائی گئی کہ جو یا رسول اللہ کہتا کہ آپ کہتے ہیں لوگ یا علی مدد نہیں کہتے، بابا جو یا رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں، یا حسین کیسے کہیں گے، یا عباس کیسے کہیں گے؟ تو جو بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں کہ صبح کو مسواک منہ میں ڈال کے نماز پڑھ کے قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر کہتا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی کہ مردوں کے ساتھ یا لگا لیتے ہیں۔ سرکار مجھے نہ ماں کی قبر کا پتہ ہے نہ باپ کی قبر کا پتہ ہے۔ اب رحمت کا دریا تھا، سرکار تو تعلیم فرمانا چاہتے تھے، سرکار فرماتے ہیں چل ٹھیک ہے، تجھے نہ ماں کی قبر کا پتہ ہے نہ باپ کی قبر کا پتہ ہے، اب میرے سامنے زمین پر دو لکیریں کھینچ، دو مٹی کی ڈھیریاں بنا، ایک کو ماں کی قبر تصور کر، ایک کو باپ کی قبر تصور کر۔ میرے دوستو ماں باپ کی قبر کا احترام کرنے کا حکم ہے، ان کو گھر سے نکالنے کا حکم نہیں ہے، تو قبر کی ڈھیریاں بنا، ایک کو باپ کی قبر سمجھ، ایک کو ماں کی قبر سمجھ، ایک کے سر کی طرف بوسہ دے، ایک کے قدموں کی طرف بوسہ دے۔ اب صحابی نے نبی پاک کے سامنے دو ڈھیریاں بنا کے ایک کو باپ کی قبر سمجھا، دوسرے کو ماں کی قبر سمجھا، یعنی ایک ماں کی قبر کی شبیہ بنائی، باپ کی قبر کی شبیہ بنائی۔ تو صحابی رسول نے نبی پاک کے سامنے قبروں کی شبیہ بنا کے یہ بتا دیا کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں بلکہ بنوانا رسول کی سنت ہے، بنانا صحابہ کی سنت ہے۔ کردار کا نام ہے، اسلام نفرت کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اور والی کربلا نے کربلا اس لیے دیکھیں کہ تم اسلام کو سمجھو۔ یہ سارے مسلمانوں میں بری اختلافات ہیں، اور پھر بندے کہتے ہیں جی کہ یہ شبیہ جو آپ گھوڑا بناتے ہیں جناح جو ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ میرے دوستو مشکات شریف میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کائنات میں جلدی عرض کر رہا ہوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں آج، ایک جنگ سے واپس پلٹے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حجرہ مبارک میں بیٹھے تو ہوا کا جھونکا آیا تو پردہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، بڑے آرام سے حوالہ مشکات شریف سے ہر بندہ تلاش کر سکتا ہے، جس کو نہ ملے وہ مجھ سے رجوع کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ تو جب پردہ تھوڑا سا ہٹا ذوالجناح کہاں سے آیا ہے؟ میرے دوستو ذوالجناح کربلا کے بعد نہیں بنا، جو چیز نبی کی زندگی کے بعد بنے وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہوتی ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اب جو سرکار بیٹھے تھوڑا سا پردہ کٹا تو حضور نے دیکھا جہاں ہم سب مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی کچھ گڑیاں پڑی ہوئی تھی، گڑیاں سمجھ گڑیاں پڑی ہوئی تھی، تو حضور نے دیکھا ان گھڑیوں کے درمیان
ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا، ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا۔ حضور پوچھتے کہ اے عائشہ یہ گھوڑا کیسا ہے؟ تو اس بی بی فرماتی کہ سرکار آپ خود بھی تو کہا کرتے تھے کہ سلیمان پیغمبر کا ایک گھوڑا تھا۔ جڑا بندہ علی علیہ السلام دا نام سنی سی سارے لینا ہی بارے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے تو سلیمان پیغمبر کا ایک گھوڑا تھا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ یہ جو تیرے گھڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے اس گھوڑے کے تو پار ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں سرکار آپ خود ہی تو فرمایا کرتے تھے کہ سلیمان پیغمبر کا جو گھوڑا تھا اس کے پر تھے۔ جناب کہتے ہیں پر کو زول والا یعنی پروں والا گھوڑا۔ سرکار آپ خود ہی تو کہا کرتے تھے کہ سلیمان پیغمبر نبی کے گھوڑے کے پر تھے، تو ہم سب کی ماں مومنوں کی ماں نے اپنے حجرہ میں شبیہ کس کی بنا کے رکھی؟ کس کی شبیہ بنا کے رکھی؟ گھوڑے کی شبیہ۔ اور نبی وہ ہوتا ہے نبی کوئی کام شریعت کے خلاف پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کے سامنے لوگ شراب پیئیں بندے چپ کر جاتے ہیں، آپ کہتے ہو سکتا چوری صاحب ناراض ہو میں تمہیں کہڑی تکلیف فرما رہے ہو نہیں، یعنی ہم چپ کر جاتے ہیں۔ لیکن جو نبی کو اس کے لیے واجب ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو، نبی پہ واجب ہے کہ جب نبی کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے جو فعل حرام کو یا جس کا کرنا گناہ کو یا جس کا کرنا جہنم جانے کا مجھے بنتا کو نبی بند کرتا ہے، نبی حکم نہیں دیتا، اسی وقت اس کو روک دیتا ہے۔ تو جب ام المومنین نے کہا کہ میں نے اس گھوڑے کی گھوڑا نہیں تھا اس گھوڑے کی نقل کہتے ہیں شبیہ کو، تو ہم سب مومنوں کی ماں نے اپنے گھر میں سلیمان نبی کے گھوڑے کی شبیہ رکھی تھی۔ اگر شبیہ بنانا گناہ ہے تو نبی کا حق بنتا تھا بی بی اٹھا کے باہر پھینک دے۔ ہم سب کی ماں کا حق بنتا تھا نبی پاک کا کہ سرکار اس کو پھینک دو، اس کو گھر میں رکھنا گناہ ہے، اس کو پھینک دو، اس کو گھر میں رکھنا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ نہ سرکار نے فرمایا نہ انہوں نے باہر پھینکا۔ تو ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے سلیمان پیغمبر کے گھوڑے کی شبیہ اپنے گھر میں رکھ کر نبی کے گھر میں رکھ کر سے بتایا کہ شبیہ بنانا گناہ نہیں ہے بلکہ مومنوں کی ماں کی بھی سنت ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ پھر لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہم تو تب تسلیم کریں گے اگر گھوڑا قرآن سے ملے۔ اگر گھوڑا قرآن سے ملے۔ میرے دوستوں مسلمان بھائیوں سورہ عادیات کو پڑھ لینا۔ حال کے کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدوں کو جہاد کرنے کے لیے بھیجا، تو خالق نے جب انہیں جہاد کیا فالعادیات ضبطاً فالموریات قدحاً، اللہ دیکھ کر فرماتا ہے مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے 30ویں پارے کو جا کے کھول کے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ 2 گھنٹے جہاں میں نے بعد میں بھی بیٹھنا ہے۔ میرے دوستوں اگر گھوڑا نکالنا یا گھوڑے کا قرآن سے ثبوت نہ ملے ہم نہیں نکالیں گے۔ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ان کے منہ سے آواز نکلتی ہے، تو جب دوڑتے ہیں تو ان کے قدموں سے
فائدے بھی ہوئے نا تو نقصان بھی ہوا ہے بھی بندہ گل کر کے نس نہیں سکتا بندہ پھنس جاتا ہے چلو میں تو کہتا ہوں یا اللہ اگر تو نے یہ سی ڈی مووی بنانی تھی تو غدیر میں ہی بنوا دیتا مجھے قسم کہ ان گھوڑوں کی جو میدان میں دوڑتے ہیں ان کی آوازیں نکلتی ہیں جب دوڑتے ہیں تو ان کے قدموں سے جو دھول اٹھتی ہے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں اللہ نے اس وقت قسم اٹھائی ہے جب گھوڑے نے زمین پہ قدم رکھا پھر چنگاری اٹھی میں نے دیکھ کے سوال کر دیا ہے میرے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں کہ تجھے دھول پسند ہے کہ تجھے چنگاری پسند ہے جو لوگ قسمیں اٹھا رہے تجھے گھوڑا پسند ہے قسمیں اٹھا رہے ہم سب قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے گھوڑے کی ہم سب قسم اٹھاتے ہیں گھوڑے کی اللہ کی اللہ قسم اٹھا رہے گھوڑے کی آواز آتی ہے مجھے گھوڑے پسند نہیں مجھے دھول پسند نہیں یہ جو دھول ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے گھوڑے کی وجہ سے یعنی دھول کی نسبت ہے چنگاری کی نسبت ہے گھوڑے کے قدم کے ساتھ اگر اللہ قسم اٹھاتا ہے تو جتنے گھوڑے نکلتے ہیں سب کی اٹھاتا سب گھوڑے ہیں نا لیکن نہیں جب گھوڑا مجاہد کا میدان گیا تو حال فرماتا ہے اس چنگاری کی اس دھول کی توجہ فرمانی ہے نسبت ہے گھوڑے کے ساتھ گھوڑے کی نسبت ہے مجاہد کے ساتھ مجاہد کی نسبت ہے میرے نبی کے ساتھ مسلمانوں کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھو یہ جس گھوڑے کی اللہ قرآن میں قسم اٹھا رہا ہے یہ گھوڑا کافروں کا ہے کی نسبت ہے گھوڑے کے قدم کے ساتھ قدم کی نسبت ہے گھوڑے کے ساتھ پھر گھوڑے کی نسبت ہے مجاہد کے ساتھ مجاہد کی نسبت ہے میرے نبی کے ساتھ تو میرے دوستو اللہ قسم اٹھاتا کہ اس گھوڑے کی اس گھوڑے کی نسبت مجاہد کے ساتھ کو مجاہد کی نسبت کیا ہے پیغمبر کے ساتھ تو لوگوں کی سمجھ میں آیا ہی نہیں کیا ہے بابا جس گھوڑے کی نسبت پیغمبر کے مجاہد سے ہو جائے اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے جس گھوڑے کی نسبت پیغمبر کے بیٹے سے ہو جائے مسلمان دوستوں بھائیوں ہم سب ایک ہیں حسین کی قربانی سب کے لیے ہے ٹھیک ہے سنی شیعہ نہ بنو آؤ دیکھو جتنے میرے سنی اور شیعہ کا شیعہ اور سنی بریلوی مسلک جو ہے ہم سب کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں بسم اللہ محمد وآل محمد بلندر سرکار فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی ایسے جیسے وہ مجھے میری زندگی میں مل سکا ہے اب جب حضور کے زندہ اور جس کا بیٹا مر جائے تو لوگ اس کو جا کے تعزیت کرتے ہیں مسکرا کے کرتے ہیں کپڑے اچھے پہن کے کرتے ہیں چلو کسی بڑے کا بیٹا فوت ہو جائے بندہ ٹینشن ہو کے مایا لگا کے اس کے گھر چلا جائے ہو سکتا ہے وہ منہ پھیر لے تو جب رسول پاک ہیں زندہ ٹھیک ہے تو جب سرکار کا بیٹا 10 محرم کو شہید ہوا کہ تو پھر ہمیں سرکار کو کیسے تعزیت کرنی چاہیے پیر صاحبزادہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب نے کتاب لکھی کہ حق کربلا بہترین سنی ہیں سید ہو کر سنی ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے
खाके करबला, वो उसमें लिखते हैं कि 10 मुहर्रम को उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी सलमा ने ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल पाक तशरीफ लाते हैं, सरकार के सर मुबारक पे मामा नहीं है, सरकार के सर पे करबला की खाक है। मैंने देख के कहा सरकार कि आपने सर में खाक क्यों डाली है? तो सरकार फरमाते कि ए उम्मे सलमा, करबला में मेरा हुसैन शहीद हो गया है। उम्मे सलमा, पूरा करबला में मेरा हुसैन शहीद हो गया। जो मैंने तुम्हें करबला की मिट्टी दी थी उसको देखो, अब जो बीबी ने देखा तो मिट्टी खून बन गई थी। मुसलमानों मेरे हाथ बंधे हुए के, मुसलमानों बेहतरीन मुसलमान वो के जो करबला में देख के नबी की सुन्नत पे अमल करे। अगर नबी ने 10 मुहर्रम को खुशी मनाई है, अगर नबी के सर में खाक है, मैं आगे नहीं जाना चाहता था, जाऊंगा भी नहीं, लेकिन एक बात मैंने करनी है। कहते हैं ये खून निकालना, जंजीर मारना, ये एक और बात भी बड़ी जोर शोर से की जाती है, ये किराए की मातमी लाती है। तो जो फरमा रहे बातें मैं दुखी होके कर रहा हूँ, आसानी से नहीं मैं कर रहा, करनी मैंने 2-4 जरूर हैं। मातमी किराए पे लाते हैं, लो भी सारे सुन्नी शिया मुसलमान हम जमे, अपने मुंह मांगे बंदा मुझसे पैसे ले, जंजीर चलाए मेरे साथ। बोलो बोलो बाबा, कितने पैसे, 1,00,000 2 लाख इस वक्त यहाँ देने के लिए तैयार हूँ। 2 लाख जितना मांग तो यहाँ देता हूँ, मारो जंजीर। फिर कौन पेशुवल है? अब देखो गजवा उहद में सरकार का 2 दांत शहीद। अब शहीद करने वाले कौन है? काफिर। कौन है? सारे बंदे बोलो कौन है? नबी के दांत किसने शहीद किए? किसने किए? इसके दांत रसूल किए। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। अब देखो दांत शहीद हुए, एक काश के रसूल हैं। जुबानी से के दावे करना बड़ी दूर की बात है। काश के रसूल के हजरत वैस करनी रजी अल्लाह ताला को, उन्होंने पत्थर लिया, पत्थर लेके बातें सुनेंगे, नतीजा देना चाहता हूँ। सारे 2 दांत निकाले, फिर सोचा पता नहीं ऊपर वाले थे या नीचे वाले। चलो और भी आसान करता हूँ, सारे दांत निकाल दिए। अब मुझे बताएं, डॉक्टर टीका लगाकर, इंजेक्शन लगाकर दांत निकाले, खून निकलता है कि नहीं निकलता? यार बोलो, खून निकलता है ना? तो जिसने पत्थर से निकाले हैं, पत्थर से निकाले हैं, खून तो बहा होगा ना। जब खून निकला, अब ऐसे करने का अल्लाह ने कहा चल ठीक है, केला तेरे लिए भेज दे। जन्नत से आया क्या वैसे करने के लिए? तो जब नबी पाक तक इत्तला पहुंची कि सरकार आपके आशिक ने दांत निकाल दिए हैं सारे के सारे, तो अगर खून निकालना गुनाह है तो उसने पत्थर से निकाले हैं। नबी पाक का हक बनता था, उसने गुनाह किया है, उसने जुर्म किया है, उसने खता की कि ये नहीं कहा, बल्कि देख के फरमाते मेरे साथियों, आज मोहम्मद मुस्तफा को करम से खुशबुए जन्नत आ रही है। एक बात मैंने कहनी इसलिए, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलता कि कोई आयत आई को जब मेरे नबी के दांत टूटे तो मैं अपने तोड़ू। आयत कुरान नहीं आई। और फिर जितनी हदीसे पाक की किताबें हैं, शायद मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों की, कुतुब अरबा हम शिया मुसलमानों की, ये जितनी किताबें, एक हदीस नहीं मिलती कि जब मेरे नबी के दांत मेरे टूटे तो मैं अपने तोड़ो। ना आयत क्या ना हदीस के, आयत है ना हदीस है। बाबा जब आयत भी नहीं हदीस भी नहीं तो मैं कहता हूँ अल्लाह आयत भेज देता
حدیث نبی فرما دیتے، آواز آتی ہے نہیں، جب آیت آتی تو ہر بندہ توڑتا، جب آیت آتی ہر بندہ توڑتا، اگر حدیث ہوتی پھر ہر بندہ نکالتا، جب ہر نکالتا تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ مجبوری سے کون نکال رکھا کہ محبت سے کون آؤ دیکھو، انہوں نے اس کے رسول میں دانت نکالے ہیں، ان تک بات پہنچائی نہیں جاتی، کربلا سے لے کے شام تک جب شمر بغیرت کا دل کرتا تھا امام سجاد کی پشت پر تاریخ کربلا کو لکھنا شروع کر دیتا تھا، اور اسی لیے تو آج سارے شیعان آل محمد رو رو کے کہتے کہ مولا تیری زخمی کمر کے بڑے ارمان۔ آخری میری بات ہے، اللہ آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے، ہم سب مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال کرے، مشن کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں روز پوچھتے ہو ماتم کہاں لکھے، کبھی پوچھتے ہو گھوڑا کہاں لکھا گئے، آج کوئی مسلمان ہم سے سوال کرے زینب کی قید کہاں لکھے۔ پولیس والے انتظامیہ مالک ان سب میرے بزرگوں کو بھائیوں کو ترقی دے، اتفاق سے میرے سامنے کھڑی ہے، یہ میرے بزرگ بھائی سب جانتے ہیں کہ جب کسی عورت کو قید کرنا مقصود ہو پہلے تو مرد کو حکم ہے عورت کو کڑی نہ لگائے۔ آج لیڈی پولیس آ گئی ہے نا، وہ پولیس آ کے مستورات کو پھر بھی گرفتار بڑی مشکل سے کرتے ہیں جب کوئی بات حد سے بڑھ جائے۔ عورت کو قید کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اب جب عورت کو قید بھی کیا جائے تو فرماتے ہیں کپڑے کے اوپر کڑی ڈالو۔ اب میرا سب مسلمانوں کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جب عورت کو قید کرنا جائز نہیں ہے تو رسول کی بیٹی کا جرم کیا تھا؟ ہاتھ تو ایسے باندھے جاتے تھے، رسول کی بیٹی کے ہاتھ پوچھو مسلمانوں سے، مسلمانوں سیدہ زینب کا جرم کیا تھا؟ سیدہ زینب کی خطا کیا تھی؟ اب فرماتے ہیں ہاتھ سنو، ہاتھ جب پہلے باندھے ایسے باندھے تھے، جب بیبیاں اونٹوں پہ بیٹھ کے مقتل سے گزری گئیں، بی بی نے امام سجاد سے پوچھا سجاد میرا ویر کل اسی جگہ پہ گرا تھا، سجاد میرا بھیا نظر کیوں نہیں آتے؟ مولا فرماتے ہیں وہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے نا اس میں میرے بھائی کی لاش ہے، آیا پتھروں کے ڈھیر میں، نیزوں کے ڈھیر میں، ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ڈھیر میں مظلوم کی لاش چھپ گئی تھی۔ عزاداروں بیویوں نے ہاتھوں سے پتھر کھٹائے، پتھر کھٹا کے علامہ فرماتے ہیں بی بی نے پہلا سوال کیا، بی بی دیکھ کے فرماتی کہ شبیر اینا اینا راسو کا، شبیر تیرا سر کہاں کے؟ دوسرا میری مخدومہ نے سوال کیا اینا اینا لباسوں کا، شبیر تیرا لباس کدھر ہے؟ بی بی تیسرا سوال کر کے شبیر تیری انگشتری کدھر ہے، تیری انگلی کدھر ہے؟ تین سوال کیے کہ ایک سوال کٹے ہوئے گلے والے شبیر مولا نے کیا، دیکھ کے فرماتے ہیں مجھے بتا تیری چادر کہاں ہے؟ اب بی بی نے بھائی کا ماتم شروع کیا، اب انہوں نے کہا بھی اس طرح ہمارا مشن نہیں بچ سکتا، رسول کی بیٹی کا ماتم بند کرو۔ اب شمر بغیرت ہاتھ میں رسی لے کے رسول کی بیٹی کے ہاتھوں کو، میرا چھوٹا سا سوال ہے، ہر جوان جتنے بیٹھے ہو میرے سنی شیعہ مسلمان بھائی، جب عورت گاڑی میں بیٹھتی ہے
ہاتھ اس کے کھلے ہوتے ہیں، کبھی بھائی دروازہ کھولتا ہے، کبھی باپ دروازہ کھولتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ تو گاڑی میں بیٹھتی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی اونٹ پہ کیسے بیٹھی؟ سب سوار کھو گئے، آخر پہ اکیلی حسین کی بہن رہ گئی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری مخدومہ نے ایک دفعہ مدینے دیکھا، ایک دفعہ نجف دیکھا، ایک دفعہ فرات کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے عباس مجھے سوار کروایا۔ سینے پہ سونے والی امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گئی، اور تیری چھوٹی بچی کو کوئی تماچا مارے ساری زندگی سلو نہیں کرتا، یہ تو حسین غریب کی قسمت ہے۔ بی بی کہتے شمر تم چلے جاؤ، میں نے بابے کے پاس رہ گئی۔ دھیان سے اولاد والوں جن کی چھوٹی بچیاں مسلمان ہوں، میں سارا خطاب مسلمانوں سے کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ۔ چمر کہتا ہے بی بی تو نے کیا کرنا ہے؟ بی بی کہتی ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا، جب تم سب چلے جاؤ گے میں دریا پہ جاؤں گی۔ بی بی کہتی ہے اپنا کپڑا بھگو کے لا کے باپ کے پیاسے گلے پہ لگا کے رو کر کیوں گی بابا کل تو نے پانی مانگا تھا میں مجبور تھی۔ بابا سکینہ کو پانی مل گیا ہے، اچھی دوسرا کام۔ بی بی کہتی ہے میرا باپے کی لاش دھوپ میں ہے، جو اس کو پتا ہے جس کے باپ کی لاش پڑی ہو لوگ تسلیاں دیتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں جاؤں گی درختوں سے پتے کاٹ کے بابے کی لاش پہ سایہ کروں گی۔ بی بی کہتی ہے تیسرا سوال ہے تم چلے جاؤ گے، میں ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوک پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا میں کہوں گی میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، محمد کے بیٹے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، وہ 10 محرم کو قبر پہ مٹیاں ڈالنے والوں، 10 محرم کو حسین کو کسی نے دفن نہیں کیا تھا، 10 محرم کو حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا۔ کہتی ہے قافلہ گزرے گا، قافلہ گزرے گا لوگ آ کے دفن کر دیں گے۔ اب میں سنی شیعہ مسلمانوں سے پوچھتا ہوں یہ میری مخدومہ کے سوال ٹھیک ہے یا غلط؟ بولو منہ سے بولو، کون سی بیٹی بابے کو دفن نہیں کرنا چاہتی؟ کون سی بیٹی باپ کو پانی نہیں پلانا چاہتی؟ کون سی بیٹی باپ کی لاش پہ سایہ نہیں کرنا چاہتی؟ عزادارو دل دکھے مجھے معاف کر دینا، سوال ٹھیک تھے لیکن میں کیا کہوں، ادھر شمر کا ہاتھ اٹھا، ادھر سکینہ باپ کے لاش پہ گر گئی، رو کر کہتی ہے بابا خدا حافظ، بابا سکینہ شام جا رہی ہے، بابا وقت مل گیا تیرا کل بھی کروں گی، بابا قیدیں چھوٹ گئی تیرا 40واں بھی کروں گی۔ میں حسین بندے کافی بیٹھے ہو اپنے سارے رل کیا کھو میرے اللہ اسا جوانہ کو سیرت معصوم کو بلانی توفیق عطا فرما۔ واجب سمجھے میرے سارے بھائی پھر دعائے مخصوصہ ہے میرے اللہ سادے بات امام دا جلد ظہور فرما۔ میرے آقا دی عمد و سلام پہ ایک صلوات پڑھ اللہ سارے سارے اللہ پاک کتاب، اللہ کی مقدس کتاب، اللہ کی دار کتاب، اس علاقے کے شفا حضرات انج کیوں نہ آکھا اللہ کی او کتاب جیڑی حسنین شریفین دے سونے نانے محمد عربی دے دل تے نازل ہوئی۔ فضول گلا کرا دینا اجازت نہ میں کدے کی جتنا وقت قرآن سنانا چاہ رہا ہوں۔